مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ سے حکومتیں قائم ہیں، ان میں عوامی خدمت پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے جو انتھک محنت ہو رہی ہے، اس میں پارٹی کے کردار کو بھی جو ہے وہ نمایاں کیا جائے، اور یونین کونسل سے لے کے صوبائی حکومت تک اور وفاقی حکومت کے ڈپارٹمنٹس میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز اور تنظیموں کا کردار ہے، اس کو جو ہے وہ اسٹرکچر کیا جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے ہمیشہ میاں نواز شریف کی ولولہ انگیز قیادت میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ایک سیاسی جماعت کے طور پہ اپنا بھرپور اور مثبت کردار ادا کیا ہے۔ وہ ایٹمی قوت کا حصول ہو، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو، یا دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، پاکستان مسلم لیگ نون نے ایک سیاسی حقیقت کے طور پہ اپنا بھرپور مثبت کردار ادا کیا ہے، اور باقی تمام سیاسی قوتوں سے بھی جو ہے وہ مل کے اور سب کو ساتھ لے کے کام کرنے کے اوپر جو ہے وہ یقین رکھا ہے۔ اور اب بھی پچھلے 2 سال سے، اپریل 2022 سے جب عدم اعتماد کی کامیابی کے بعد میاں شہباز شریف صاحب کی قیادت میں وفاق میں حکومت بنائی گئی، اور اس وقت پاکستان کو ڈیفالٹ کا خطرہ لاحق تھا۔ اچھے بھلے ترقی کرتے آگے بڑھتے پاکستان کو جس نے لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کے اوپر میاں نواز شریف کی قیادت میں 2013 سے 17 تک قابو پا لیا تھا، اور پاکستان کی اکانومی دنیا میں 24ویں نمبر پہ تھی، اور ہم اگلا قدم جو ہے وہ G20 میں رکھنے والے تھے کہ دوبارہ پاکستان کو ایک سازش کا جو ہے وہ شکار کیا گیا، اور پہلے کی طرح اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ جوڈیشری کا بھی ایک نمایاں رول تھا۔ اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو ختم کرنے اور میاں نواز شریف کو ٹارگٹ کرنے ایک منتخب وزیر اعظم کو جو ہے وہ اس کی حکومت کو ختم کرنے، اسے نکالنے میں اپنا انتہائی جو ہے وہ غیر آئینی، غیر قانونی جو ہے وہ کردار ادا کیا۔ اس سے جو پاکستان مسلم لیگ نون کا یا میاں نواز شریف صاحب کا یا شریف فیملی کا جو نقصان ہوا وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن پاکستان کا یہ نقصان ہوا کہ پاکستان اس مداخلت کے بعد اور اس کے نتیجے میں جو پروجیکٹ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری نے مل کے جسے ملک کے اوپر مسلط کیا عمران خان صاحب کی صورت میں، اس سے پاکستان اگلے 3.5 سال میں ترقی کرتا پاکستان، آگے بڑھتا پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کے کنارے پہ آ گیا۔ اور یہ صورتحال جو ہے یہ آج سے 4-5 ماہ قبل تک بھی صورتحال یہی تھی۔ اب خدا کر کے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کی جو ہے وہ
انتھک محنت سے میاں نواز شریف کی قیادت میں جو ہے وہ اب معاشی طور پہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پاکستان مضبوط ہو گیا ہے، لیکن بہرحال یہ کہنے کی پوزیشن میں آج ہوں کہ پاکستان اس بحرانی کیفیت سے جو ہے وہ نکل آیا ہے، اور حالیہ جو آئینی ترمیم ہوئی ہے جسے 26ویں آئینی ترمیم کہا جاتا ہے، اس کی وجہ سے یہ بھی امید پیدا ہوئی ہے، بلکہ یہ یقین ہے کہ اب پاکستان کو دوبارہ ان چور رستوں سے نشانہ نہیں بنایا جائے گا جن سے پہلے بنایا جاتا رہا۔ مضبوط حکومتوں کو، فنکشنل حکومتوں کو، ملک کی خدمت کرتی حکومتوں کو جن چور دروازوں سے ڈی سٹیبل کیا گیا، پاکستان میں عدم استحکام پیدا کیا گیا اور پاکستان کو جو ہے وہ ترقی سے روکا گیا، اب وہ چور دروازے بھی جو ہے وہ بند ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے امید ہے، یقین ہے، دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ اپنا فضل و کرم کرے اور پاکستان اپنے معاشی بحران پہ جو قابو پاتا نظر آ رہا ہے، نہ صرف اس پہ قابو پائے بلکہ دوبارہ ترقی اور خوشحالی کا دور جو ہے وہ پاکستان میں آئے، عام آدمی کی مشکلات میں جو ہے وہ کمی ہو۔ جس طرح سے پنجاب حکومت، یہ شاید پہلی مرتبہ ہے، اس سے پہلے بھی 10 سال میں دی دین چیف منسٹر میاں شہباز شریف پنجاب میں ترقی اور خوشحالی کا ایک بہت ہی اچھا دور جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے خدمت کی، لیکن شاید یہ پہلی مرتبہ ہے کہ عام آدمی کی ضروریات کو، عام آدمی، معذور، مریض، غریب آدمی جس کے پاس چھت نہیں ہے، وہ طالب علم جس کے پاس فیس نہیں ہے، جو اپنے تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، وہ خاتون جو اپنا گزرے اوقات کے لیے اپنے گھر کے خرچ اخراجات کے لیے جو ہے وہ سبزی کی قیمتوں سے پریشان ہے، عام آدمی جو ہے وہ سستی روٹی کے حصول کا خواہش مند ہے، تو ان چھوٹی چھوٹی عام آدمی کی ضرورتوں کا جس طرح سے موجودہ چیف منسٹر پنجاب میڈم مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ خیال کر رہی ہیں اور ذاتی طور پہ جو ہے وہ محنت کر رہی ہیں، تو اس سے ایک عام آدمی کی جو ہے وہ مشکلات میں بھی جو ہے وہ کمی آ رہی ہے۔ باقی جو بڑے ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے وہ کام ہو رہا ہے، تو ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اب جو وقت پاکستان مسلم لیگ نون کو ملے گا، اور امید ہے کہ اس میں وہ ریشہ دوانیاں اور سازشیں جو ہیں وہ سر نہیں اٹھا سکیں گی، تو انشاءاللہ تعالی پاکستان نہ صرف اپنے معاشی بحران پہ قابو پائے گا، مستحکم ہوگا، سیاسی استحکام آئے گا، اور معاشی اور سیاسی استحکام کی بنیاد پہ پاکستان میں وفاقی حکومت انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف اور صوبائی حکومت انڈر دی لیڈرشپ آف مریم نواز صاحبہ جو ہے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے، اور پاکستان مسلم لیگ نون ایک سیاسی جماعت کے طور پہ جو ہے وہ اپنی حکومتوں کی بھرپور جو ہے وہ معاونت کریں گی، اور اس مقصد کے لیے جو ہے وہ آج ہم نے یہ تنظیمی اجلاس جو ہے وہ بنایا ہے، اور اس میں انشاءاللہ تعالی جو تنظیموں سے سفارشات ملیں گی اور جن قابل اور پولیٹیکلی متحرک لوگوں کو جو ہے وہ ذمہ داریاں یو سی لیول سے لے کے ڈسٹرکٹ لیول تک اور ڈسٹرکٹ لیول سے لے کے پنجاب لیول تک جو ہے وہ دی جائیں گی، تو انشاءاللہ تعالی وہ
حکومت کی بہتر کارکردگی کے لیے جو ہے وہ معاون ثابت ہو. آہستہ آہستہ رانا صاحب ذرا کنڈکٹر جی آپ نے ایک ایسے وقت میں ایک نقشے کا اظہار کیا جب حکومت اپنے تمام تر آئینی اور پارلیمانی سارے معاملات کو شروعی سے طے کر رہی ہے. 26ویں آئینی ترمیم ایک اکثریت کے ساتھ پاس ہو گئی ہے. کوئی خدشہ ہے کسی سازش یا ریشہ دوانیوں کا جس کا ذکر آج آپ پریس کانفرنس میں کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ ریشہ دوانیاں اور سازشیں جو ہیں وہ پہلے ہوتی رہی ہیں. تو اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ صورتحال یہ ہے کہ معاشی استحکام جو ہے وہ اس وقت سب کو نظر آ رہا ہے. یہ صرف مجھے نہیں یا پی ایم ایل این کے لوگوں کو نہیں، سب کو نظر آ رہا ہے کہ 22 اپریل 2022 سے لے کے آج ہم جو ہے وہ اکتوبر 2024 میں بیٹھے ہیں کہ آج کوئی ہمارا مخالف سے مخالف اس کا خطرہ تو ٹل گیا ہے، لیکن مزید محنت کرنے کے لیے ہمیں بالکل جو ہے وہ بے غرض نہیں ہو جانا چاہیے. ہمیں اس بات کا احساس رکھنا چاہیے تاکہ پاکستان جو ہے وہ معاشی بحران سے نکل کے ایک اسٹرانگ مضبوط پوزیشن میں جب وہ پہنچ جائے. جہاں تک سیاسی استحکام کا معاملہ ہے تو اس میں 26ویں ترمیم جو ہے میری نظر میں ایک ادنا قانون دان ہونے کے حوالے سے یا کانسٹیٹیوشن کو جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشری کی طرف سے جس قسم کے جو ہے وہ معاملات ہوئے ہیں، اب میں سب کی تفصیل میں نہیں جاتا، ان کا بھی راستہ رک گیا ہے. تو جب معاشی استحکام بھی آ رہا ہے اور دوسری طرف سے بھی راستہ رکا ہوا ہے تو ہمیں بالکل جو ہے وہ بے خوف نہیں ہو جانا چاہیے. ہمیں بالکل احساس رکھتے ہوئے پوری محنت سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی لاہور چاہیے. میں مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ نیوز رہے ہیں.